بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہلچل سی مچ گئی ہے سیاست میں، دو تین چیزیں ہیں۔ چانسلر کا الیکشن عمران خان صاحب نے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس کی جو کیمپین شروع ہوئی ہے، تو وہ اس سے اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ حالانکہ اس الیکشن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن عمران خان کی کینڈیڈیسی نے یہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ بنا دیا ہے۔ اب دنیا بھر کے بڑے بڑے اخبارات میں اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان پریشان ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے، بلکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو پروگرام یہاں پر بنے ہوئے ہیں عمران خان کو ایک سائیڈ لائن پر کرنے کے، وہ سارے وڑ گئے ہیں۔ بقول شیر افضل مروت کے سارے پروگرام ہی وڑ گئے ہیں۔ آپ کو کچھ تفصیل بتاتے ہیں کہ ان کی پریشانی کی کیا وجہ ہے، اور یہ اتنے پریشان ہیں حکومت والے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جا پہنچے ہیں۔ پہلے آصف علی زرداری چلے گئے ہیں، پھر اس کے بعد شہباز شریف چلے گئے ہیں، اور مولانا کو بھی آپ کو پتہ ہے پورا ڈھنگ آتا ہے، پورا طریقہ آتا ہے کہ اپنی قیمت اہمیت کیسے بہتر کرنی ہے۔ تو ابھی تک وہ بھی ان کے ساتھ آنے کی انہوں نے حامی نہیں بھری اور اس کا وہ جواب دے رہے ہیں۔ لیکن خبریں یہ چلوائی جا رہی ہیں، اور یہ اسپیکرز آفس کے حوالے سے بھی ایک خبر چلوائی گئی ہے کہ جناب کل اسپیکر آفس میں ایک میٹنگ ہوئی پی ٹی آئی کی اور نون لیگ کی، اور اس میں جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ جی آپ ہمارے مذاکرات کروائیں، لیکن نون لیگ والے کہتے ہیں جی پہلے 9 مئی کی معافی مانگیں۔ پھر اس کو زیادہ ایمفسائز کرنے کے لیے آج خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ نہیں جی میں نہیں کہتا مذاکرات ہوں، اور دوسری طرف احسن اقبال نے کہہ دیا کہ جی میں پہلے 9 مئی کی معافی مانگیں۔ اور اب یہ تمام لیڈر کنفرم کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب سپٹمبر میں جا رہے ہیں ملک سے باہر، اور پھر اس کے بعد واپس آئیں گے، اور بقول مشاہد صاحب کے وہ جا کے دیکھیں گے صورتحال کیا ہے، کیا قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی ایکسٹینشن مل رہی ہے، کیا ججز جو بیچ میں عدالت میں لانے ہیں 6 ججز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا وہ لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو یہ اس کے بعد وہ واپس آئیں گے۔ لیکن ایک خبر جو ہے وہ تھوڑا جو پہلے اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ ایسا لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ گروپ نے فتح کر لیا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں عالیہ نیلم صاحبہ، انہوں نے جو آج پنجاب بھر کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے تبادلے کیے ہیں، اصل ضرورت تھی کہ جو انسداد دہشت گردی کی جو عدالت تھی ان کے ججز کو وہ بدلنا چاہتی تھی، لیکن اگر صرف ان تینوں کو بدلتی تو پھر بہت زیادہ بدنامی ہوتی، بہت زیادہ گفتگو ہوتی۔ تو انہوں نے کیا کیا، پورا ایک لپیڑا مارا، پورے پنجاب میں انہوں نے کوئی 26-27 سیشن جج تبدیل کیے، اور اس آڑ میں جو انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کے جج تھے محمد عباس خان، ان کو بھی تبدیل کر دیا۔ جو پنڈی کی عدالت کے جج تھے اعجاز آصف صاحب، ان کو بھی تبدیل کر دیا، اور لاہور کے جو جج ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا۔ اب یہ ان ججز کو تبدیل اس لیے کیا گیا کہ یہ قانون کے مطابق بات کر رہے تھے، یہ حق سچ کی بات کر رہے تھے۔ محمد آصف صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا ملک شہزاد صاحب کو کہ جناب یہ کس طرح ایجنسیاں اور یہ ایگزیکٹو جو ہے وہ کیا کر رہی ہے میرے ساتھ، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مجھے وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو میرے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے انصاف کی فراہمی کا عمل متاثر نہیں ہوگا، اور بڑی بہادری سے وہ کھڑے رہے۔ اور پھر کل اچانک غائب بھی وہ ہوئے، اور ان کی بڑی خبریں بھی چل رہی تھیں، لیکن پھر جناب پتہ یہ چلا کہ آج نوٹیفیکیشن ہو گیا اور ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ اعجاز آصف صاحب نے عمران خان صاحب کو 12 مقدمات میں 9 مئی کے انہوں نے اس میں ان کو ریلیف دیا، یعنی قانون کے مطابق فیصلہ کیا، اور انہی کی عدالت میں واسق ندیم اور عمر بٹ صاحب جو ہیں واسق قیوم اور عمر بٹ صاحب، انہوں نے بیان دیا جا کے کہ 9 مئی میں عمران خان کا کوئی کردار نہیں ہے، کبھی عمران خان نے ہمیں تشدد کی بات نہیں کی، حملوں کی بات نہیں کی، ہمیشہ ہمیں امن کا درس دیا، اور ہمارا جو اقبالی بیان چلایا گیا ہمیں نہیں پتہ کیسے آیا، کیوں آیا، انہوں نے اس سے وہ منحرف ہو گئے، اور بالکل انہوں نے عمران خان کی سپورٹ میں انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹس بھی دیے۔ تو یہ اس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ چانسلر کا الیکشن جو ہے اس نے بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے، اس لیے کہ آلریڈی جو اخبارات ہیں دنیا بھر کے وہ عمران خان کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ ان کی کیا حیثیت ہے، اور عمران خان ایک اتنی قداور شخصیت کے طور پر سامنے آئے ہیں،
اور اگر اب یہاں پر یہ جو ہمارے جو لوگ ہیں یہ کیا کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے 8 فروری کو جو پاکستان میں الیکشن ہوئے اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے نواز شریف کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مبینہ طور پر مل کے تو بلہ جو انتخابی نشان تھا عمران خان کا لیا. اس سے پہلے 2 دنوں میں 3 مقدمات میں سزا سنا کے عمران خان کو الیکشن میں حصہ لینے سے نااہل کیا. بالکل وہی طریقہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں درخواستیں دلوائی ہیں نون لیگ کے لوگوں سے، اپنے اور ہم جو ٹاؤٹ ٹائپ لوگ ہیں کہ جی عمران خان پر تو خواتین کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی ہے، ان پر تو منی لانڈرنگ کے ہیں الزامات، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے. یعنی جس طرح 8 فروری میں پاکستان میں الیکشن سے انتخابات سے ان کو مائنس کیا، اب کوشش یہ ہے کہ وہاں سے وہ مائنس ہو جائیں. لیکن اب یہ برطانیہ کا بھی ٹیسٹ ہے، ان کی ویلیوز کا ٹیسٹ ہے کہ جناب کیا آپ دباؤ میں آ کے عمران خان کو الیکشن کے پروسیس سے باہر کریں گے؟ اگر وہ باہر کرتے ہیں تو برطانیہ کے پلے کیا بچتا ہے؟ تو پھر برطانیہ اور پاکستان میں کیا فرق ہے کہ جہاں پر مرضی دباؤ آ جائے تو معاملہ جو ہے وہ ایسا ہو جائے گا. اچھا، اب اس سارے بیچ میں کیا اہمیت بڑھ گئی مولانا فضل الرحمان کی کہ یہ صدر بھی پہنچ گیا اور شہباز شریف بھی پہنچ گیا. ایک تو یہ چانسلر کا الیکشن اور دوسرا امریکی انتخابات. ٹرمپ آ رہا ہے اور جان ایف کینیڈی کے بعد جو 60s میں مرڈر ہو گئے تھے اور کسی کو نہیں پتا کہ کس نے مرڈر کیا ابھی تک، ٹرمپ جو ہے وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے مخالف امیدوار ہیں. یعنی امریکی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کو نہیں چاہتی، جس طرح عمران خان جو ہیں بڑے پاپولر ہیں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ انہیں نہیں چاہتی. بس اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اسی طرح امریکہ کے اندر جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں چاہتے. بڑے الزام لگائے انہوں نے، اس کے اوپر توہین عدالت کے بھی الزام لگائے، اس کو سزا بھی دلوائی مختلف ریاستوں میں، لیکن بالآخر سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹیپڈ ان اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن لڑے گا. اب یہ سارے ان کو یہاں پر جو بھی پاکستان میں جن کے پاس اختیار ہے، اگر ٹرمپ آتا ہے تو یہ پھر ان کے جو سارے ڈیزائن ہیں وہ تو سارے بالکل تتر بتر ہو جائیں گے، کیونکہ ٹرمپ کی فلسفی جنگوں کی نہیں ہے. یہ جو اس وقت رجیم ہے کمیلا ہارس اور جو بائیڈن کی، یہ تو جنگوں پر بلیو کرتے ہیں. انہوں نے پاکستان کو افغانستان پر لڑا دیا اور ان کا اتنا پریشر ہے. آپ یہ دیکھیں، بلاول بھٹو وزیر خارجہ رہا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں 1.5 سال، ایک دفعہ اس نے افغانستان کا دورہ نہیں کیا. اس کے بعد یہ اسحاق ڈار، یہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے، وزیر خارجہ بھی ہے، 7 مہینے ہو گئے ان کی حکومت کے بنے ہوئے، ابھی تک ایک دفعہ اس نے افغانستان کا دورہ نہیں کیا. امریکن پریشر ہے، امریکہ کے آگے لمبے پڑے ہوئے ہیں، لیٹ گئے ہیں. اور وہ افغان جو پاکستان جن کے لیے لڑتا رہا، جو پاکستان کے دوست ہیں، ان کو دشمن بنا رہے ہیں. صرف یہ جو ساری بات ہے کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم ہے، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور ایک جسٹیفیکیشن دینے کے لیے کہ وہاں پر حملے ہوں، وہاں پر اٹیک ہوں، یہ سب اس کارروائی کا حصہ ہے. تو یہ وجوہات ہیں کہ یہ پاگلوں کی طرح مولانا کے پاس پہنچے ہیں. اور مولانا جو ہے مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہے کہ اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ اگر پالیٹکس اس نے نہ کی تو مارا جائے گا مولانا اور اس کی جماعت بھی ختم. اے این پی جو بالکل ڈس لاج جماعت تھی، جو ارریلیونٹ ہو گئی تھی، باجوڑ میں ان کا بندہ جیت گیا صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقاریر کر کے. تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو یہ چل رہا ہے اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور آنے والا ہفتہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور میں مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اسی حوالے سے مزید خبریں دیں گے. تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.